برسر اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام و شورا اسلام و حفاظ کرام و رحمت و نور کے شامیانے میں بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کوٹی کوٹی پرنام نتمستک شکل پر جا جنم ہے دین بندھو دیانی تھی ابھی نندنم جنم تیتھی ددادش ربیع الاولم پرتیبا ادبتلو کک پرتیما سندرم تیرتھروپم سورگ سمکا نگر اتی پاونم پنی بندو سوشبیتم اروادی جیوتی جنم استھلم سرو جن آرادھی پریے تیبا نگر سوساہتم سوریہ جم کن کن پرکاشی چر منوہر منگلم سور منوہر شیتلم چھوی موہنی پریے درشنم دانی پرم مہاویر ارو کرونانی دھی پروشدم چتربھ صدیقو فاروقو غنی ارو حیدرم فاطمہ پریے درشنی ستیے کٹمبکم۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ میلاد ہو یا جلسہ ہو، کتنے محنت اور مشقت کرنے کے بعد اور خاص طور سے چندہ کر کے جو میلاد یا جلسہ کیا جاتا ہے، اس میں کتنی محنتیں مشقتیں، کتنے لوگوں کے بات تانے سننے پڑتے ہیں، وہ کبھی کر کے دیکھیں تب پتہ چلے گا، ایسی یہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ گھر میں سوئے ہوئے آرام سے، یہ تو مولانا شمیم القادری صاحب اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے، آپ بھی رکھنے والے ہیں، سبھی رکھنے والے ہیں، یہ نہیں کہتا میں، لیکن کوئی نہ کوئی پیش قدمی کرنے والا ہوتا ہے، تبھی لوگ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے پورا سہیوگ دیا، علامہ شمیم القادری صاحب نے اور ان کے والد گرامی جناب ہارون صاحب نے پورا جی تن من دھن سب لگا دیا اس پروگرام کو کرانے کے لیے، کہ کم سے کم بڑا نہیں ہو چھوٹا ہی صحیح، لیکن یادگار کو زندہ رکھنا ہے۔ یاد کو کبھی مٹایا نہیں جاتا ہے، بلکہ یادوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کو مٹایا نہیں جاتا ہے، بھلایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو ہر سال یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ شمیم صاحب اگر سو گئے ہوتے، ہارون صاحب سو گئے ہوتے اور دیگر لوگ سو گئے ہوتے تو پتہ چلتا کہ سب سوئے سوئے یاد مٹ جاتی، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں
اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا سب کے سب اس بندے سے محبت کریں۔ اللہ فرشتوں سے زمین کے کونے کونے میں اعلان کروا دیتا ہے کہ لوگوں کو اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا پوری دنیا اس بندے سے محبت کرے۔ تو یہ اللہ اعلان کروا دیتا ہے، اللہ اسی بات دلوں میں ڈالتا ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے عرس مقدس مناتے ہیں، جلسہ اور جلوس کرتے ہیں، ان کے نام سے قرآن خوانی کرتے ہیں، میلاد خوانی کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو، میرے پاس سمے اور وقت کم ہے۔ آپ نے ساؤنڈ بھی بہت دور و دراز، یعنی اسلام بھائی فرحان ڈی جے ساؤنڈ ہے نا، ان کو آپ نے منگایا ہے ماشاءاللہ، لیکن ابھی وہ غائب ہو گئے۔ جہاں بھی ہے آپ آ جائیے۔ آپ لوگ اگر سننے کے لیے تیار ہیں، بالکل بیدار ہیں، تو اپنی بیداری کا ثبوت ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے۔ وہ سے مراد سمجھے مدینے والے مصطفیٰ، ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے داتا جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ نے اگر دولت دیا ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو بلڈنگ بنائیے گا بعد میں، زمین و جائیداد خریدیے گا بعد میں، گاڑی خریدیے گا بعد میں۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو سب سے پہلے شہر مدینہ دیکھ لیجئے۔ نہیں تو ہوتا ہے بڑے بڑے امیر رئیس مالدار لوگ گھروں میں نوٹ کی گڈی گنتے ہوئے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک غریب عاشق رسول شہر مدینہ دیکھ کر کے چلا آتا ہے۔ بولیے کہ نہیں؟ امیر لوگ پیسہ ہی گنتے رہ گئے اور غریب شہر مدینہ دیکھ کر کے آیا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے جانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ارادے روز بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی طیبہ کو جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں، وہی طیبہ کو جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں۔ تو عاشق رسول نے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں، غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے۔ ہر کسی کے دل میں تمنا ہے کہ شہر مدینہ دیکھو، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ کیا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کے دل میں تمنا ہے، لیکن کیا کرے؟ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ٹکٹ کرائے کا پیسہ نہیں ہے، اتنے زمین و جائیداد نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ غریب عاشق کرے تو کیا کرے؟ تو آقا کے بارگاہ میں عاشق رسول، غریب عاشق رسول کہتا ہے یا رسول اللہ دور رکھنا ہے تو پھر جذبہ اویسی دے دو۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ دور رکھنا ہے تو پھر جذبہ اویسی دے دو، تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیف جدائی مل جائے، تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیف جدائی مل جائے۔ سنی جنتی مسلمانوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، وہ اعلیٰ حضرت جو یو پی کی وقار ہے، دہلی کی قرار ہے، بہار کی بہار ہے، اڑیسہ کی نکھار ہے، بمبئی کی شان ہے، کلکتے کی جان ہے، ہم سنیوں کی پہچان ہے، اسی کا نام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دنیا والوں کو ایک مجاز دیا ہے، عشق مصطفیٰ کا پاٹھ پڑھایا ہے۔
عشق مصطفیٰ کا درس دیا ہے. آج دیکھیے کوئی विधायक को बड़ा कहता है, कोई सांसद को बड़ा कहता है, कोई मुख्यमंत्री को बड़ा कहता है, कोई प्रधानमंत्री को बड़ा कहता है, कोई डीएम को बड़ा कहता है, कोई एसपी को बड़ा कहता है, कोई मालदार को बड़ा कहता है, कोई अमीर को बड़ा कहता है, कोई बादशाह को बड़ा कहता है. लेकिन आला हजरत ने क्या कहा? ओ दुनिया वालों, न कोई विधायक बड़ा है, न कोई सांसद बड़ा है, न मुख्यमंत्री बड़ा है, न प्रधानमंत्री बड़ा है, न एसपी बड़ा है, न डीएसपी बड़ा है, न अमीर बड़ा है, न बादशाह बड़ा है, बल्कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी. बोल दीजिए हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह. माशाअल्लाह बेदार है, सुनने के लिए तैयार है. आज कोई कहता है कि फला अच्छा है, आज कोई कहता है पैसे वाला अच्छा है, आज कोई कहता है मुखिया अच्छा है, कोई कहता है सांसद अच्छा है. लेकिन आला हजरत ने मिजाज दिया, सुन्नियों, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी. बोल दीजिए रह के या रसूल अल्लाह. इस्लाम भाई थोड़ा सा एक को अगर आप नॉर्मल कर देते तो बात और अच्छी होती. आवाज को खोलिए, थोड़ा एक को कम रही के रिटर्निंग दीजिए कि बोलने में मजा आए. शुरू में आपकी आवाज बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी सेटिंग है आपकी, उलमा में आपका तस्करा है, आपका चर्चा है. इंशाअल्लाह और भी आपको अल्लाह ताला मजीद इस कारोबार में बरकतें अता फरमाए. कहिए ना आमीन भाई, कहिए ना आमीन. किसी मुसलमान भाई का भला हो जाएगा. जन्नती मुसलमानों, यहाँ आप इश्क में बैठे हुए हैं या मोहब्बत में बैठे हुए? बोलिए, बोलिए ना भाई, इश्क में बैठे हुए हैं या मोहब्बत में बैठे हुए हैं? मोहब्बत में अगर बैठे हुए तो मोहब्बत में लालच है, मोहब्बत में लालच है. कोई मुखिया से मोहब्बत करता है, क्यों? कि इंदिरा आवास के लिस्ट में फर्स्ट में नंबर आ जाएगा. बोलिए है कि नहीं ऐसा? कोई डीएम से मोहब्बत करता है कि मुसीबत के घड़ी में सहारा बनेगा. कोई विधायक से मोहब्बत करता है कि मुसीबत के घड़ी में सहारा बनेगा. कोई सांसद से मोहब्बत करता है कि मुसीबत के घड़ी में सहारा बनेगा. कोई प्रधानमंत्री से मोहब्बत करता है कि मुसीबत के घड़ी में सहारा बनेगा. लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, हम सुन्नियों का सहारा न कोई मुखिया है, हम सुन्नियों का सहारा न कोई विधायक है, हम सुन्नियों का सहारा न कोई सांसद है, हम सुन्नियों का सहारा न कोई मुख्यमंत्री है, हम सुन्नियों का सहारा न कोई प्रधानमंत्री है. आपका सवाल होगा मुजीब रजा, फिर सुन्नियों का सहारा कौन? तो हम सुन्नियों का सहारा वही है जो गौसे आजम का सहारा है. हम सुन्नियों का सहारा वही है जो भारत के गरीब नवाज का सहारा है. हम सुन्नियों का सहारा वही है जो महबूबे इलाही का सहारा है. हम सुन्नियों का सहारा वही है जो मखदूमे के चौचा का सहारा है. हम सुन्नियों का सहारा वही है जो मखदूमे बिहारी का सहारा है. हम सुन्नियों का सहारा वही है जो हाफिज मिल्लत का सहारा है. हम सुन्नियों का सहारा वही है जो सिद्दीक अकबर का सहारा है. हम सुन्नियों का सहारा वही है जो फारूक आजम का सहारा है. हम सुन्नियों का सहारा वही है जो बरेली के आला हजरत का सहारा है. आला हजरत की चौखट चूम करके पूछिए, या इमाम मोहम्मद रजा, हम सुन्नियों का सहारा कौन? उसका नाम क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, गमज़दों को रजा मुझद दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी.
یعنی مجمع میں کوئی جیتا جاگتا نوجوان نہیں ہے جو نعرہ لگا سکے. نہیں، آپ کو نعرہ لگانا پڑے گا، اور ایسا نعرہ لگانا پڑے گا تاکہ امریکہ کے یہودیوں کو بھی مسلمان اور اسلام سمجھ میں آ جائے، روس کے یہودیوں کو بھی اسلام اور مسلمان سمجھ میں آ جائے، اور جتنے بھی اسلام اور مسلمان کے دشمن ہیں ان کو پتا چل جائے کہ بھارت کا مسلمان ابھی مرا نہیں ہے، بھارت کا مسلمان ابھی زندہ ہے، اس لیے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. بول لیجیے ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے، تو ذرا پورا ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. دیکھیے آج بہت سارے لوگ امام صاحب کے پاس دوڑتے ہیں. کیوں امام صاحب؟ میرے بچے کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا. بولے پہنچتے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے حضور نماز میں دل نہیں لگتا، کسی کا کہنا ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کوئی کہتا ہے میلاد میں دل نہیں لگتا. اللہ نے اگر سینے میں اگر دل دیا ہے تو اس دل کو کہیں نہ کہیں لگنا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دل نہیں لگے. دل ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں لگنا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کو کھیل میں دل لگ چکا ہے تو پڑھائی میں کیسے دل لگے گا؟ آپ کو چوک چوراہے پہ بیٹھ کر کے نیتا گیری کرنے میں دل لگا ہوا ہے تو آپ کو مسجد جانے میں کیسے دل لگے گا؟ آپ کو اخبار سننے میں دل لگا ہوا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں دل کیسے لگے گا؟ آپ کے بچوں کو گانا سننے میں دل لگا ہوا ہے تو نعت سننے میں کیسے دل لگے گا؟ آپ کے بچوں کو ڈرامہ اور سینما دیکھنے میں دل لگا ہوا ہے تو علماء کی تقریر کیسے اچھی لگے گی؟ سنی جنتی مسلمانوں، انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، لیکن دل جب بیمار ہوتا ہے تو میلاد اچھا نہیں لگتا، نعت سننا اچھا نہیں لگتا، تقریر سننا اچھا نہیں لگتا، قرآن پڑھنا اچھا نہیں لگتا، نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا. سنی جنتی مسلمانوں، اگر جسم اور دل کا علاج کرانا چاہتے ہو تو جسم کا علاج دواؤں سے کیا جاتا ہے اور دل کا علاج دعاؤں سے کیا جاتا ہے. بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ. ماشاءاللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے. سنی جنتی مسلمانوں، جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں ہم آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم آپ یہاں جلوہ افروز ہوئے ہیں، اور آج کے اس عظیم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید زبیر عالم صاحب قبلہ سجادہ نشید جتکا شریف اسلام پور وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کے بھی چہرے کا دیدار آپ کریں گے، ان سے بھی آپ مصافحہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے اگر چاہا تو ان علماء کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمارا آپ کا بیڑا پار کر دے گا، اس لیے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. سنی جنتی مسلمانوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دیکھیے اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے، کیا بلندیاں عطا کی ہے. سنی جنتی مسلمانوں، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان تمام فرشتوں میں افضل و اعلیٰ اللہ نے جبریل امی کو بنایا. اللہ نے اولیاء اللہ کو پیدا کیا، ان تمام اولیاء اللہ میں افضل و اعلیٰ اللہ نے غوث اعظم کو بنایا. اللہ نے دنیا میں بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، لیکن ان تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ اللہ نے قرآن کو بنایا. اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن ان انبیاء کرام رسولان اعظام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی کو بنایا.
بنایا کہ نہیں؟ حضرات تو پیارے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے تو ان کے چاہنے والوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، ان کی پیاری پیاری امتیوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، پیارے آقا کی شان ایوم مقام ایوم چرچا تعریف ایوم پرشنسا صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا میں جو بھی دھرم کے ماننے والے ہو، جو بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ہر کوئی میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، میرے نبی کا تذکرہ کرتا ہے، میرے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ یہودی اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، نصرانی اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، مجوسی اپنے دھرم کی بات کرتا ہے، عیسائی اپنے دھرم کی بات کرتا ہے، لیکن آج مسلمان چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے اپنے بھائیوں کی غیبت کرتا ہے، امام کی غیبت کرتا ہے، علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، جب یہودی اپنے مذہب کی بات کر سکتا ہے، عیسائی اپنے دھرم کی بات کر سکتا ہے، نصرانی اپنے مذہب کی بات کر سکتا ہے، مجوسی اپنے مذہب کی بات کر سکتا ہے، تو مسلمان دین مصطفیٰ کی بات کیوں نہیں کرے گا؟ مسلمان اپنے آقا کی بات کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کل سے چوک چوراہوں پہ کسی کی غیبت کرنا چھوڑیے، چاہے مکان میں رہیے یا کھیت کھلیان میں رہیے یا بازار میں رہیے، جہاں بھی رہیے مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہیے۔ ماشاءاللہ، سمرتھن دیجئے، کم سے سمرتھن بھی تو دیجئے بھائی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، خوشحال رکھے۔ سنی جنتی مسلمانوں، جب پیارے آقا کی بات ہر جگہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ نہیں تو ہوگا یہی، دیکھیں نا آج فیصلہ آیا ہے حجاب پر، سنے ہیں آپ لوگ، اخبار پڑھے ہیں، سماچار سنے ہیں، وہاں کے کرناٹک کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نقاب لگا کر کے اسکول کالج میں نہیں جانا ہے نا۔ آج کرناٹک میں ہوا ہے، اسی طرح سے سوئے رہیے گا تو بہار میں یہ چیز، بولیے بہار میں بھی اس پہ بحث ہونے لگے گی۔ اس لیے سنی جنتی مسلمانوں بیدار رہیے، لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ دیکھیے ہندوستان کا بہت بڑا شاعر ہندوستان حضرت الفت نوری صاحب اب اسٹیج پہ براجمان ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ مجیب رضا آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ تک پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے۔ اٹھائیے شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 72۔ یدا یدا ہی یدی دھرمس کلا نربھاوتی بھرت ابھیوتھانم دھرمس تداتمانا سرجام یم پریتنائے سادھونائے وناشائے چ دسکرتام دھرم سنستھاپنارتھائے سمبھوانی یوگے یوگے سنتوشم مہا سوکھم مہا دھوشم مہا بلوتم مہا اگیان ہی تو کرت محمدہ اندھکار ناشا ودھا ہی تدودیتو وویکا یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیہ سرو دھرم گرن ستیہ سمتا سمیلن پراتھنا اوتار نیارتن تندم پرتھوی مدھیم سدھیما سنگرم جپو لا الہ الا اللہ ہرنی پاپن الا اللہ پرم پدم جنم بکنتو جپے نام محمد۔ بول دیجئے
دیجئے مچل کے سبحان اللہ، اور لگ کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے۔ کہا ایشور نے قرآن میں تم دیالو سنسارم، ویدوں نے گیر کہا مانو کو اپدیش دیا، ایک ایشور کے پوجا کا دنیا کو سندیش دیا کہ ظلم کی ارتھی اٹھائی، آپ کو اگنی لگائی، گیان کی جوتی جلائی، پیار کی دنیا بسائی۔ ہے محمد اشدتم، ہے محمد اشدتم، کنیا کا اود مٹایا، بدھوا کا بھاگ جگایا، ناری کا مان بڑھایا، بیٹی کا حق دلایا، گایا گیت قرآنوں نے، کلنکی اور محمد کی اپنیشدوں نے گان کیا، اللہ اور رسول محمد کی کبیرہ تلسی نان نے، سب نے آپ کی پرشنسا کی، سارے دھرم کے بھکتوں نے آپ کی انوشنسا کی۔ شری شتم سوت گروتم پرجا پروشتم مہانتم منوہرم اتی سندرم۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے، تبھی تو تلسی داس جی کہتے ہیں دیش شرب بھرت لتا سہائی، سوتھل بھومی گس سنکھ گرائی، راجنیت بھو پرت دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، سنت بکرم کے دوہ اننگا، مہان کوک نشچتر پتنگا، استر شستر سنگرم ستچاری، جن کر بنشوے بہواری، بارس سہس ایک سندرم ہوئی، جہ کے بعد پاوے نہ کوئی۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے والے حضرات نہیں بول رہے ہیں، آپ لوگ نیپال سے تو نہیں آئے؟ نیپال سے اگر نہیں آئے تو جس کمپنی کے آدمی ہے اسی کمپنی کی بات کیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مجمع ایک دم بالکل جاندار ہے، شاندار ہے، ایماندار ہے، اور آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سب مردہ باد ہے۔ اس لیے انشاءاللہ سنی مسلمان مردہ باد نہیں ہے، ہمیشہ زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، اور قیامت کی صبح تک زندہ باد رہے گا۔ بولیے نا بھائی، جہاں بھی رہے گا سنی مسلمان آباد رہے گا۔ حضرات نبی کی شان ملاحظہ فرمائے، کہا تلسی داس جی نے کہ عرب کی سرزمین ہوگی، عرب کی دھرتی ہوگی، ہر طرف اکال پڑ رہا ہوگا، ہر طرف سوکھا پڑ رہا ہوگا، پشو مر رہے ہوں گے، چرند مر رہے ہوں گے، پرند مر رہے ہوں گے، جانور مر رہے ہوں گے، پیڑ سوکھ رہا ہوگا۔ تب ایسے وقت میں دھرتی فریاد کر رہی ہوگی، آکاش پکار رہا ہوگا، چندرما کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہوں گے۔ تب ایسے وقت میں اللہ کا کرم ہوگا اور آمنہ کے گود میں رسول اللہ کا جنم ہوگا۔ بول دیجئے لہکے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، اولیاء اللہ سے آپ محبت کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ سے آپ پیار کرنے والے ہیں۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اتنا مبارک مہینہ چل رہا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز سے 4 چیزوں کو چن لیا، 4 چیزوں کو چن لیا۔ کیسے؟ فرشتوں میں 4 فرشتوں کو چن لیا، حضرت جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، عزرائیل کو، اور ان 4 میں سے ایک کو سردار بنایا، ایک کو افضل بنایا، جن کا نام حضرت جبریل امی ہے۔ اللہ نے 4 کتابوں کو چن لیا، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ اللہ نے ان 4 کتابوں کا سردار قرآن عظیم فرقان حمید کو بنایا۔ اللہ نے 4 راتوں کو چن لیا، فطر کی رات۔ ان 4 راتوں کا سردار سب سے افضل و اعلیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ نے افضل و اعلیٰ بنایا۔ سنی جنت
جنتی مسلمانوں، اسی طرح سے اللہ نے 4 نبی کو چن لیا، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو۔ تو اللہ نے ان 4 میں سے ایک کو افضل و اعلیٰ بنایا، یعنی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افضل و اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح سے اللہ نے 4 مہینے کو چن لیا، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور ان 4 میں سے افضل و اعلیٰ اللہ نے شعبان المعظم کو بنایا۔ تو جس طرح سے میرے نبی تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح سے یہ نبی کا پیارا مہینہ تمام مہینوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ بولیے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا کہا؟ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب سمجھ لیجئے، شعبان جس مہینے کو میرے اور آپ کے نبی نے اپنا مہینہ کہا ہو، وہ سنیوں کے لیے کتنا پیارا مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے۔ رجب انسان کے جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان کا مہینہ دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان کا مہینہ انسان کے روح کو پاک کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرات، رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ بھی ہمارے اور آپ کی نگاہوں سے گزرنے والا ہے، اور ان قریب رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے۔ حضرات، کتابوں کے اندر آیا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جیسے ہی شعبان کے مہینے کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، تاکہ غریب یتیم مسکین شعبان ہی سے رمضان کی تیاری شروع کر دے۔ لیکن ابھی سے آپ دیجئے گا غریب کو، تب نہ وہ رمضان کی تیاری کرے گا، اور عین عید جس دن ہونے والا اس دن دیجئے گا تو نہ اس کا بھلا ہوگا نہ آپ کا بھلا ہوگا نہیں ہوگا۔ سنی جنتی مسلمانوں، بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اللہ والوں کے شان اور مقام کو تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑے شان والے ہوتے ہیں، بڑے مقام والے ہوتے ہیں، بڑے تصرف والے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا قدم اس بھارت کی سرزمین پر ہے، اسی لیے بھارت کا مسلمان خوشحال ہے۔ حضرات، آپ نے سنا ہوگا آئے دن یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو بھارت سے نکال دیا جائے، لیکن بھارت سے مسلمانوں کو نکالنے والے کو کہیے کہ اسی بھارت میں غریب نواز رہتے ہیں، پہلے غریب نواز کو بھارت سے نکالو، اسی بھارت میں محبوب الہی رہتے ہیں، محبوب الہی کو بھارت سے نکالو، اسی بھارت میں مخدوم کچھوچا رہتے ہیں، مخدوم کچھوچا کو بھارت سے نکالو، اسی بھارت میں بریلی کے اعلیٰ حضرت رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بھارت سے نکالو، تب مسلمان کو بھارت سے نکالنے کی بات کرنا۔ لیکن قیامت آ جائے گی، نہ بھارت سے غریب نواز کو کوئی مائکہ لال نکال سکتا ہے، نہ بھارت سے کوئی محبوب الہی کو نکال سکتا ہے، نہ بھارت سے کوئی قطب الدین بختیار کاکی کو نکال سکتا ہے، نہ بھارت سے کوئی بریلی کے اعلیٰ حضرت کو نکال سکتا ہے۔ کلیئر یہ ہے، جس بھارت میں غریب نواز رہیں گے اسی بھارت میں غریب نواز کا غلام بھی رہے گا۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، جو منتر میں نے پڑھا ہے اس کا معنی مطلب بتاتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ ماشاء اللہ بیدار ہے، کہا کہ ایشور کی طرف سے بھیجا ہوا ایک اوتار، یا کہہ لیجئے بہت بڑے کال کے گزرنے کے بعد اس دھرتی کو اجاگر کرنے کے لیے ہدایت کا پرکاش بن کر پورے مانو گڑھ کو اجاگر کرنے کے لیے شمبل گرام شانتی استھان میں پیدا ہوگا، اونچے گھرانے میں آئے گا، ماں کا نام سومتی ہوگا، پتا کا نام وشنو یش ہوگا، انہی کا نام محمد ہوگا۔
بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ انہی کا نام محمد ہوگا جن کا گال لاجواب، جن کا بال لاجواب، جن کی پیشانی لاجواب، جن کی آنکھیں لاجواب، جن کی ذات لاجواب، جن کی بات لاجواب، جن کا سینہ لاجواب، جن کا مدینہ لاجواب، جن کا مدینہ لاجواب۔ سنی جنتی مسلمانوں، ایک پنڈت جی ایک اللہ کے ولی کے بارگاہ میں کہا حضور مجھے رام نگر جانا ہے، تو اللہ والے نے کہا کہ ولی نگر ہو کے راستہ گیا ہے چلے جاؤ۔ پنڈت جی نے کہا ولی نگر کا راستہ نہیں دیکھا ہوا ہے، تو کہا علی نگر ہو کے چلے جاؤ، کہا علی نگر بھی نہیں دیکھا ہوں، تو کہا علی نگر نہیں دیکھے ہو تو احمد نگر ہو کے چلے جاؤ، کہا کہ حضور احمد نگر کا راستہ بھی مجھے پتا نہیں۔ اللہ کے ولی نے کہا پنڈت جی جب ولی نگر نہیں جانتے ہو تو علی نگر کیسے پہنچو گے، اور علی نگر نہیں جانتے ہو تو احمد نگر کیسے پہنچو گے، اور احمد نگر جب تک نہیں پہنچو گے رام نگر تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اندرم مندرم رورم گردوانم اوتارم محمدم، اللہ کے جو متر ہے، اللہ کے جو دوست ہے، اللہ کے جو پریمی ہے، اللہ کے جو پیارے ہیں، ان کا دامن تھام لو، یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ولی علی تک پہنچائیں گے، علی نبی تک پہنچائیں گے، اور نبی ہم غلاموں کو بارگاہ خدا تک پہنچائیں گے۔ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، اسی کو ذریعہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہم سبوں کو نبی تک علی تک پہنچائیں گے، علی نبی تک پہنچائیں گے، اور نبی ہم سبوں کو بارگاہ مولا تک پہنچا دیں گے۔ سنی جنتی مسلمانوں یہی تو اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ رکوع اور سجود کرنے والوں کے ساتھ، ہو جاؤ متقین کے ساتھ، ہو جاؤ صالحین کے ساتھ، ہو جاؤ نیک لوگوں کے ساتھ، ہو جاؤ اچھے لوگوں کے ساتھ۔ سنی جنتی مسلمانوں جس دن آپ کا سنگت، آپ کا صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کی شام بھی اچھی ہو جائے گی، صبح بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، آپ کا عقبہ بھی سنور جائے گا۔ سنی جنتی مسلمانوں اللہ والوں سے محبت کیجئے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرا کر، جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرا کرتا ہے۔ ہم اور آپ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سنی جنتی مسلمانوں بھارت کے غریب نواز سے پوچھئے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی طاقت سے انہیں بے خوف و خطر بنا دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ نے بھٹے پہ دیکھا ہوگا جب تک اینٹ کچی رہتی ہے تو بولیے بھٹے کا مالک کا دل کا دھڑکن تیز ہوتا رہتا ہے کہ کہیں بارش کی بوند نہ پڑ جائے، کہیں اینٹا گل نہیں جائے، ساری محنت برباد نہ ہو جائے۔ اینٹ کو بھی ڈر رہتا بھی میں کچا ہوں، ہے نا، لیکن جب وہی اینٹ کچھ دنوں کے بعد آگ کے بھٹی میں جا کر کے لال و لال ہو جاتا ہے، اور جب لال و لال ہو کر کے گوہر بن کر کے باہر نکلتا ہے تو آسمان کو چھاتی ٹھوک کر کے یہ چیلنج دیتا ہے، اے آسمان کا بادل آ، اب جتنا برسنا ہے برس لے، جتنا تجھے برسنا ہے برس لے، اس لیے کہ میں اب آپ کی بھٹی سے جل کر کے آیا ہوں، بچ کر کے آیا ہوں۔ سنی جنتی مسلمانوں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ میں اور عشق خدا میں اس طرح سے وہ عشق خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز ان کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ سنی جنتی مسلمانوں اس لیے اللہ والوں سے محبت کیجئے، اللہ والوں سے پیار کیجئے، اس لیے کہ قیامت میں جہاں
سب کی دوستی دشمنی میں بدل جائیں گے، لیکن اللہ والوں کی دوستی قیامت میں کام آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ چونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، باتیں تو بڑی لمبی چوڑی ہے، آدھے گھنٹے کیا کئی گھنٹے مجیب رضا آپ لوگوں کی دعاؤں سے بول سکتا ہے، لیکن وقت کی قلت دامن گیر ہے اور اسٹیج پر بھارت کے عظیم شاعر رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کو سن لیجئے۔ آپ تمامی حضرات جیتا اور جاگتا ماحول میں بس انہی چند باتوں کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس نے تیرے حبیب کی محفل سجائی ان تمام کو آباد رکھ، خوش رکھ، تمام کی جائز مقاصد کو پوری فرما۔ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئت و اتوب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہے آقا کے غلاموں کا ایمان چکا چک، ہے آقا کے غلاموں کا ایمان چکا چک، یا حسین آپ کا پیغام چکا چک۔ ماشاءاللہ حضرات، بڑا ہی خوبصورت اور بہترین خطاب ابھی آپ فاضل سنسکرت چترویدی مہاراج حضرت علامہ مجیب رضا چترویدی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر پورے ملک ہندوستان میں اور ہندو نیپال میں دھوم مچانے والا شاعر، شاعر اہل سنت، شاعر شنوا، استاد الشعراء حضرت الفت نوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، تشریف لا چکے ہیں ممبر شریف پر، مکمل آن بان شان کے ساتھ ممبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں حضرت کی جانب جا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ تک حضرت کو پہنچا رہا ہوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کرسی لے کر کے آگے آ جائیں، آ جائیں رہے بھائی، یہاں پہ آ جائیں۔ کیا بات ہے، اے بابو جگ جاؤ، چچا جگہ دیجیے اس کو، آ جائیے آپ لوگ آگے۔ جو کرسیاں خالی ہے اس کو بھی آپ لوگ پر کر لیجئے، اس لیے کہ بھارت کا بہت بڑا شاعر، شاعر ہندوستان حضرت الفت نوری صاحب قبلہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہے، وہ آپ مائکروفون پر تشریف لانے والے ہیں۔ ایک شعر سن لیجئے مجھ سے بڑی تیزی کے ساتھ، ذرا ایک بار پیار سے کہیے سبحان اللہ، ذرا ایک بار آپ لوگ بھی بولیے نا، ذرا اور زور سے کہیے نا بھائی، کہ گلابوں کی فقط ڈالی نہیں، گلابوں کی فقط ڈالی نہیں، گلشن مہکتا ہے۔ سنیے اے پیچھے والا بھیا، ہم کو دیکھیے اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، چاچا اس کو جگہ دیجئے، کہیے کہ ہندوستان کا بہت بڑا شاعر الفت نوری ممبر شریف پر تشریف لا چکے ہیں۔ او بھائی صاحب السلام علیکم، سنیے کہ گلابوں کی فقط ڈالی نہیں، گلشن مہکتا ہے۔ مولانا امتیاز صاحب قبلہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہے، بڑے بھائی حضرت الفت نوری صاحب قبلہ۔ شریم بھائی شیخ سنیے گا، حسن بھائی اور ہمارے رفیع بھائی، رفیع رضوی صاحب قبلہ اور مجیب رضا چترویدی صاحب قبلہ۔ شعر سنیں کہ گلابوں کی فقط ڈالی نہیں، گلشن مہکتا ہے، سمیم عشق نبوی سے تو پورا تن مہکتا ہے۔ گلابوں کی فقط ڈالی نہیں، گلشن مہکتا ہے، سمیم عشق نبوی سے تو پورا تن مہکتا ہے۔ اور رسول پاک آئے، رسول پاک آئے، رسول پاک آئے آج سے 15 صدی پہلے، مگر اب تک حلیمہ آپ کا آنگن مہکتا ہے۔ رسول پاک آئے۔ ہلو اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رہنے دے رہنے دے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، سب حسینی بیٹھے ہیں، ذرا سرکار امام حسین کے نام پہ بول دیں سبحان اللہ۔ تو سب لوگ بڑے بھائی شاعر ہندوستان حضرت الفت نوری کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ سب لوگ سنیں گے؟ سب لوگ؟ پیچھے والے آپ لوگ نہیں سنیے گا؟
تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو کتنے لوگ سوئیے گا؟ اچھا سب لوگ سوئیے گا. اچھا یہ محبت ہے اور یہ خوبصورت ایکسیڈنٹ ہے الفت بھائی جو کبھی کبھی ہوتا ہے. چلیے ماشاءاللہ سب لوگ سننے کے لیے تیار ہے. آئیے ہندوستان کا وہ خوبصورت لہجہ, ہندوستان کا مشہور سناگو, شاعر ہندوستان, شاعر سپر اسٹار استاد الشعراء حضرت الفت نوری کا استقبال کر لیا جائے. مائکرو فون پر وہ تشریف لا رہے ہیں. آئیے محبت کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرص مقدس حضرت الفت نوری.